السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ ولاگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے، ناشتہ بناتے بناتے اور گھر کے دوسرے کام کرتے کرتے۔ آج جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں اس کا نام ہے جیلسی یا حسد، جسے انگلش میں انوی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے جو عموماً ہر انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میرے اندر حسد یا انوی یا پھر جیلسی نام کی کوئی چیز یا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ نا ایک فطری عمل ہے جس کے اوپر انسان کا بس نہیں ہوتا، اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی نیچرل فیلنگ ہے جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ حسد ہے کیا؟ حسد کا مطلب ہے خدا کی تقسیم پر شک کرنا۔ جو بھی حاسد لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی سراؤنڈنگ میں، جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جیلس ہو رہے ہیں یا ان کے اندر تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ موجود ہے، تو ان کی نشانیاں بیسک کیا ہوتی ہیں یہ میں نا آگے آپ کو بتاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کا کسی حاسد سے سامنا ہو تو آپ نے خود سے یعنی اپنے آپ سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور جو بھی پرسن آپ کو اپنے لیے انویس یا حاسد لگ رہا ہے نا اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اچھا، یاد رکھیں کہ حاسد کو نا آپ سے زیادہ آپ کی خوبیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اتنا آپ کو اپنے پلس پوائنٹس، آپ کی اچیومنٹس، آپ کے گولز کا پتہ نہیں ہوگا جتنا ایک حاسد کو آپ کے بارے میں معلومات ہوگی، جتنی اس کو نالج ہوگی۔ اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے نا وہ حسد کرتے ہیں۔ اچھا، میرا بھی ذاتی آبزرویشن ہے کہ جو لوگ مصروف اور کامیاب ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے گولز کے لیے ہی فوکسڈ ہوتے ہیں، اپنی اچیومنٹس کے لیے فوکسڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بزی بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو نا ادھر ادھر کے معاملوں میں نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ وہ کسی سے اتنا کوئی خاص حسد یا بغض رکھتے ہیں۔ جو انسان جتنا مصروف ہوگا اور اپنی کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوگا، جتنا زیادہ گول اورینٹڈ ہوگا، اتنا ہی وہ ان لوگوں سے نا بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے لیے اور ہی کرنے والے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان الٹے سیدھے کاموں میں ایٹ لیسٹ نہیں پڑتے۔ اور یہ جو حاسد لوگ ہوتے ہیں نا، انویس لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کہیں ادھر ادھر سے نہیں آتے، یہ اپنے ہی سرکل کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں، آپ کی ایکسٹینڈڈ جو فیملی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، تو یہ یہیں سے ابھرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے باہر کے لوگوں کو تو نہ آپ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کے گولز کو اور آپ کی اچیومنٹس کا پتہ ہوتا ہے ان کو۔ سپوز اگر آپ کی کسی نے تعریف کر دی، کوئی 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گیدرنگ ہے، آپ کی کسی نے تعریف کر دی یا لوگ آپ کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، آپ کی کسی کامیابی کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے نا ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اندر حسد کی ایک فیلنگ آنے لگتی ہے۔ اور ایسا یوزولی بہت کم ہوتا ہے کہ جیلس پرسن کا نا آپ کو پتہ ہو، ہم پتہ ہی نہیں کر پاتے کہ کون ہم سے حسد رکھتا ہے۔ اور حسد کی یہ جو بیماری ہے نا، یہ اکثر قریبی رشتوں میں ہوتی ہے۔ حاسد خود کچھ کر نہیں پاتے اور دوسروں کو کچھ کرتا دیکھ نہیں سکتے، ان میں نا یوزولی سیلف کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا، I'm still continue on my topic۔ یہاں پر نا میں لسی بنا رہی تھی، اس کا جو جگ کا لڈ ہے نا وہ تھوڑا لوز ہے، تو میں نے وہ ریپلیس کر کے ایک پلیٹ اس کے اوپر رکھ دی تھی، اور اس کی وجہ سے نا تھوڑی تھوڑی لسی گرتی رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو خیر ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا، اور اتنا ٹائم مجھے لسی بنانے میں نہیں لگا جتنا مجھے نا اس کاؤنٹر کی صفائی کرنے میں لگ گیا تھا۔ گرمیوں میں تو لسی کا مزہ آ جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی لسی، اور اگر آپ ساتھ چاہیں تو اس کے ساتھ جو بن ہوتا ہے یا پھر بریڈ بھی لے سکتے ہیں، تو بہت زبردست سا ایک اس کا بریک فاسٹ ہو جاتا ہے۔ چائے کو تو خیر ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور گرمیوں میں تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتے چائے پینے کے بارے میں۔ ساتھ کے ساتھ یہاں پہ میں نے برتن بھی دھو دیے تھے اور کچن بھی صاف کر لیا تھا اگلے کاموں کے لیے، کوکنگ وغیرہ کے لیے۔ کچن صاف ہونا تب کوکنگ کرنے کو میرا دل کرتا ہے، اگر کچن گندا ہو تو دل ہی نہیں لگتا کچن میں۔ اس لیے نا میں کچن کو اسپیشلی ہر وقت نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہوں، اسپیشلی کاؤنٹر ٹاپ کو تو بہت زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یہ سنک کا جو ایریا ہے نا اس کو بھی صاف رکھتی ہوں۔ دن میں تقریباً 2 دفعہ تو ڈیلی میں اس کی کلیننگ کر لیتی ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حاسد کی جو بیسک نشانیاں ہیں نا وہ کون سی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 از اگنورنس۔ جو بھی لوگ آپ سے تھوڑی سی بھی حسد کی فیلنگ رکھتے ہیں نا، وہ آپ کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح کی فیلنگ نا وہ آپ کو شو کرواتے ہیں۔ نمبر 2 از کولڈ بیہیویئر، یعنی تھوڑا سا آپ کے ساتھ آؤٹ آف ٹچ رہنے کی کوشش کریں گے اور اوائڈ کریں گے آپ کی کمپنی کو۔ نمبر 3 از لکس انوائڈ، آپ کے ساتھ نا تھوڑا سا بیہیویئر ان کا ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ مجھ سے شاید ناراض ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہوگی نہیں۔ نمبر 4 از اپوزز یو،
ایسے لوگ نا آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کی جو بھی رائے ہوگی نا اس کو وہ اپوز کریں گے، چاہے آپ کی بات ٹھیک بھی ہو نا لیکن ان کو وہ بات الٹیمیٹ غلط لگے گی اور وہ اس کو اپوز ہی کریں گے اور اس کا الٹا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جس چیز کو جس بھی معاملے میں کوئی رائے دیں گے نا وہ اس کو الٹا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اسے اپوز کریں گے۔ اچھا، اب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو میں نے ساری نشانیاں آپ کو بتائی ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے نا اپنی نعمتوں کا بھی زیادہ چرچا نہ کیا کریں اور اپنی خوشیوں کو بھی، اپنی اچیومنٹس کو بھی نا ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور رکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ وہ خوش ہونے والے نہیں ہوتے۔ وہ آپ کی خوشیوں کو نا، آپ کی اچیومنٹس کو، جو بھی کچھ آپ نے اچیو کیا ہو، جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں آپ کے پاس، ان کو حسد کے ذریعے نا نظر لگانے میں ماہر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اور سارے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی نعمتوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے بھی نا کچھ چھوٹے موٹے اعمال کرتے رہا کریں۔ ایک تو بہت ہی کامن جو صورت ہے، تینوں کل پڑھ کر آپ نا بچوں کے اوپر اور گھر کے اوپر، اپنے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر ہی نا دم کر لیا کریں، تو اس سے کافی پروٹیکشن رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو پلاسٹک کے نیٹ بیگز کے اندر ویجیٹیبلز اور فروٹس ہمارے اکثر گھروں میں آتے ہیں نا، اکثر کیش اینڈ کیری وغیرہ سے اس میں وہ ڈال کر دیتے ہیں، تو اس کو نا آپ بڑے اچھے طریقے سے ایک ری یوز کر سکتے ہیں، ریسائیکل کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسا آپ نے لاسٹ کلپ میں دیکھا ہے، اس کے نا ایک چھوٹا سا پاؤچ بنائیں اور اس پاؤچ کے اندر نا چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کے نیٹ کے پیسز کاٹ کر اس میں ڈال لیں اور اینڈ سے نا سیکیور کرنے کے لیے ایک ناٹ لگا دیں۔ اب یہ جو ایک چھوٹا سا پاؤچ بن جائے گا نا، اس کو آپ اسکربنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، فیٹ کو آپ اسکرب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچن کے سنک کو بھی آپ اس سے اسکرب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیسن جو ہوتے ہیں نا واش رومز کے، ان کی اسکربنگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے۔ تو میرے پاس یہ کافی سارے بیگز اس طرح کے تھے، میں نے بس ایک پاؤچ بنایا ہے اور باقی میں نے نا ڈسکارڈ کر دیے تھے، کیونکہ یہ آتے ہی رہتے ہیں، تو میں نے بنانا ہوگا تو میں پھر کبھی اگین بنا لوں گی۔ اچھا، اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، یعنی کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کر نا اسی بات پر سارا فوکس لگا دیتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا، سوچتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہم کہ میں نے تو اس کے لیے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑا میں نے، تو اس نے میرے لیے ایسا کیوں کہا، یعنی بس اس کی ایک نیگیٹو چیز کو لے کر نا ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اور ایسا سوچنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گولز ہیں، ہمارے جو آج کے کام ہیں، ہم ان کاموں میں نا تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہمارے جو بھی اکارڈنگ ٹو اسکیجول یا اکارڈنگ ٹو پلان، ہمارا جو ایک پلانر ہوتا ہے، اس پہ ہم فوکس نہیں کر پاتے، اس میں ہم نا تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر کام کر بھی لیتے ہیں نا تو بڑی بے دلی سے کرتے ہیں، اتنا زیادہ فوکس ہو کے نہیں کر پاتے۔ تو اب اس سب میں نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا نقصان ہم کرتے ہیں جب ہم کسی کی بات پر دھیان دیتے ہیں کہ فلاں نے آ کر فلاں کے بارے میں نیگیٹو بات کی ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو پہلے ہی کسی کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے نا ہم تھوڑا سا سٹریس میں آ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو ہم پیچھے چھوڑ کر نا اسی بات کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی تو کیوں کی، میں تو اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا یا سوچتی۔ تو ان سب چیزوں میں ہم پیچھے لگ کر نا اپنی انرجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں نا فائدہ ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ اس بندے کا ہوتا ہے جو ہمیں پیچھے رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے جو گولز ہوتے ہیں اس دن کے وہ پورے نہیں ہوتے، اور ٹینشن، سٹریس اور اینزائٹی میں ہم الگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان قسم کے لوگوں کی نا باتوں پہ کان بالکل نہ دھرا کریں، اپنے کام پر فوکس رکھیں، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے گولز ہیں، جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، بس اسی گول کے اوپر نا سیٹ رکھیں خود کو۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈیل کس طرح کرنا چاہیے، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت بیسٹ وے ہو اور سوشل بھی اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہو۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھ سے حسد رکھتا ہے یا وہ حاسد ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا کبھی کبھار ملتے ہوئے نا اس کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی تحفہ لے جانا ہے، کوئی چھوٹا موٹا سا اسے گفٹ دے دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے دل میں نا آپ کے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہوگی، اور وہ یہ سوچے گا کہ یار دیکھو، میں اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا رہتا ہوں، اس کے لیے بددعائیں کرتا رہتا ہوں کہ یہ ترقی نہ کرے، یہ کہیں اوپر نہ چلا جائے، اور اگر یہ تھوڑا سا کچھ اچیو کرتا ہے تو مجھے جلن ہونے لگتی ہے، اور یہ دیکھو بیچارہ میرے لیے گفٹ لے کر آیا ہے۔
تو اس طرح نا اس کے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر آپ کے لیے پیدا ہوگا، اور یہ نا بڑی اچھی ایک افیکٹو چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور نیکسٹ چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ آج نا ہمارے اپارٹمنٹ میں تھوڑا سا پانی کا ایشو تھا 1-2 گھنٹے کے لیے، تو میرے برتن جمع ہو گئے تھے اور میں نے پتیلی میں پانی بھر لیا تھا، تو کچن تھوڑا سا میسی نظر آ رہا ہے، تو ساتھ ساتھ میں نے برتن واش نہیں کیے کیونکہ ہاتھ سے اور بھرے ہوئے پانی سے نا برتن دھونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا ہیکٹک سا لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں نے نا ویڈیو بھی شوٹ نہیں کی برتن دھوتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ نے حاسد یا حسد کو اوور کم کرنے کے لیے کرنی ہے نا، اگر آپ کسی کا بھی گھر، گاڑی، بنگلہ یا کوئی بڑا کاروبار یا کوئی بھی نعمت، کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نعمت دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے نا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں اضافہ کرے، اس میں برکت ڈالے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دعا الٹیمیٹ آپ کے حق میں بہتر ہوگی اور آپ کو بھی وہی چیزیں انشاءاللہ میسر ہو جائیں گی جو اس کے پاس ہوں گی۔ یہ چیز نا بڑی ایک قسم کی اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ الٹیمیٹ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حسد کے بارے میں تو ایک حدیث بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ کسی کے لیے ہم اپنے دل میں اس طرح سے حسد رکھیں، اور اس کے علاوہ نا اس کے لیے یہ بھی دعا کیا کریں کہ میرا دل اس کی طرف سے صاف کر دے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس کے خلاف جو بھی چیز ہے نا اس کو نکال دے۔ سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز vlog۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو سون ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔